اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ قصص آیت نمبر 58 سے ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کافروں کا وہ اعتراض کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا کہ ہم آپ پر اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ دیگر مکہ کے سردار ہمیں کیا کریں گے، مکے سے ہی نکال دیں گے۔ تو اللہ نے ان کا یہ عذر قبول نہیں کیا۔ اللہ نے کہا میرے گھر کو 360 بتوں سے بھرا پڑا ہے، اس کے باوجود تم امن کے گھر میں امن سے رہ رہے ہو۔ نکالنا ہوتا تو میں ہوں اس گھر کا مالک، میں تمہیں ذلیل و خوار کر کے نکال دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو تم اس وقت کفر کی حالت میں میرا رحمان کی صفت کی بنا پر انجوائے کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایمان لے آؤ گے نا تو کیا ہوگا، تمہیں برکت، امن میں تو رہ ہی رہے ہو، اب اللہ کی رحمتوں میں بھی آ جاؤ گے۔ تو اللہ نے یہ عذر ان کا قبول نہیں کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ جو اپنی نا معیشت پر بور اتراتے تھے، ان کی معیشت کیا تھی جی، کہ کیا تھا گزر بسر ان کا، ادھر تو کچھ نہیں اگتا تھا، نہ کوئی فصل تھی نہ کچھ تھا، کس طرح وہ کماتے تھے اور کھربوں کماتے تھے اللہ کے گھر کے نام کے اوپر، ٹھیک ہے؟ یمن سے آ رہے ہیں 500 بندے حج کرنے آ رہے ہیں جی، ننگے آ رہے ہیں، تو اپنے ساتھ سونے چاندی ہیرے جواہرات یہ سب لے کر آتے تھے۔ وہ ادھر سے آئے، کیا کہتے ہیں، دوسرے عراق سے آئے جی، شام سے آئے جی، جو پورے آج کل میں بھی دور دیکھیں کتنی دنیا آتی ہے، ہر دنیا کے کونے سے حج کرنے آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ عربوں کی معیشت تھی جس پہ وہ بہت اتراتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ خانہ کعبہ میں جو ہمارے بت ہیں نا، یہ ہمارا عبادت کے بھی وجہ ہے، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ جو کچھ ہم پر اتنی کرم اور نیازیں ہیں نا، یہ اللہ نے نہیں کی، یہ ہمیں 360 بتوں کی وجہ سے ملی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ وہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل حرم میں آرام سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ وہاں سے 10 بندے آئے، کسی نے کیا نذرانہ دیا، کسی نے کیا نذرانہ دیا، لوگ خود بھوکے مرتے تھے، بتوں کے نام پر جو ہے ہیرو جواہرات دیا کرتے تھے۔ تو وہ اس معیشت کا تذکرہ ہونے لگا ہے۔ فرمانے لگے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، وَكَمْ أَهْلَكْنَا، کتنے ہی ہم نے ہلاک کر دیے، مِنْ قَرْيَةٍ، ان بستیوں میں سے، بَطِرَتْ، جو اتراتے تھے، فخر کرتے تھے، مَعِیشَتَهَا، اپنی معیشت پر۔ یہ فرعونی دیکھ لو، ان جیسے امیر دنیا میں نہیں تھے۔ حامان کہ جس کے خزانوں کی چابیاں کھوتوں پر لدی جاتی تھیں، اتنے پیسے تھے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میرے پاس کتنا مال ہے، کتنا سب کچھ دیا ہے۔ تو اللہ نے کہا تمہارے پاس اربوں کون سا مال ہے، ابو جہل اینڈ کمپنی، تم سے پہلے ہم نے اتنی بڑی بڑی معیشتیں، تم تو خانہ کعبہ کا ایک گھر پورا نہیں بنا سکے، آج بھی خانہ کعبہ پورا نہیں ہے، یہ اسی دور کا چلتا آ رہا ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد آپ نے وہ جو آدھا رنگ دیکھا ہے نا، اصل میں یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اس وقت عربوں نے کہا جی کہ ہم اپنی حلال کمائی سے اللہ کا گھر تعمیر کریں گے، ان کے پاس یہ گھر بنانے کے پیسے ہی پورے نہیں ہوئے، آدھا بنا سکے آدھا چھوڑ دیے۔ تو کہا تم اتنی تھوڑی معیشت پر فخر کرتے ہو، تم سے پہلے کیا ہے جی، جو فرعون گزرا ہے، حامان گزرا ہے، شداد گزرا ہے، وہ اپنی معیشتوں پر اتراتے تھے، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کی کتنے پاس ان کی دولت ہے۔ تو اللہ نے کہا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ ہیں ان کے وہ گھر، یہ مسکن، وہ محل، وہ احرام مصر، ٹھیک ہے، لم تسکن من بعدہم، ان کے مرنے کے بعد دوبارہ وہاں کوئی بس ہی نہیں سکتا۔ آج بھی دیکھیں کتنے وہ سارے ہیں احرام مصر، دنیا جاتی ہے دیکھنے کے لیے جاتی ہے، لیکن وہاں رہنا پسند نہیں کرتی۔ کتنی بستیاں ہیں، ظاہری بات ہے، کیوں آگے آپ اللہ نے خود کہا الا قلیلا، بہت کم ہیں۔ آج بھی مکہ، یمن، اس کے ارد گرد جتنی کافروں کی بستیوں کے نشان ہیں، لوگ جاتے ہیں، عبرت پکڑتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور رات سورج غروب ہونے سے پہلے کیا کرتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ ہیں ان کے مسکن جن میں وہ رہتے تھے، ان کے مرنے کے بعد وہ مسکن کبھی آباد ہی نہیں ہو سکے۔ ہاں ایک شرط پر آباد ہوتے تھے، الا قلیلا، بہت کم، کہ ایک قافلہ گزر رہا ہے، اچانک بارش ہو گئی، ٹھیک ہے، اچانک کوئی بہت آندھی آ گئی، تو لوگ یا رات گزارنے کے لیے کہ یار ہم یہاں پہ صحرا میں کھلے
گزارنے سے بہتر ہے اس کھنڈر میں چھپ جاتے ہیں، کچھ وقت گزاریں گے اور پھر چلے جائیں گے۔ اللہ نے کہا بہت تھوڑی دیر کے لیے لوگ وہاں پر رکتے تھے خوف اور ڈر کے مارے۔ اللہ نے کہا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ہم ہیں وارث، لِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کفار کہ یہ محل ان کے ہیں، آج یہ مر گئے، کھپ گئے، ختم ہو گئے، نام و نشان مٹ گئے۔ اللہ نے کہا میں ہی وارث ہوں ہر چیز کا، ہر چیز میرے ہی، میں ہی مالک ہوں اس کا۔ اچھا، اور پھر اللہ نے وجہ بتا دی کہ اللہ کسی بستی کو عذاب دے کر ختم کب کرتا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ ویسے ہی آسمان سے پتھر برسائے اور بستی ختم کر دے، ویسے ہی چیخ آئے تو لوگوں کے کلیجے اور دل پھٹ جائیں، ویسے ہی سیلاب آئے تو نوح کی طرح بستیاں روڑ جائیں۔ اللہ نے کہا ایسا میں ویسے نہیں کرتا۔ دو باتیں ہوتی ہیں، جب ان دو باتوں میں لوگ اپنی حدوں کو کراس کر دیتے ہیں پھر اپنے اوپر وہ اللہ کا عذاب حق رکھ لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے وَمَا كَانَ رَبُّكَ، نہیں ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب مہلک القریٰ، کہ وہ کسی بستی کو ہلاک کر دے، حتیٰ یبعث، حتیٰ کہ اللہ مبعوث کر دے، فی امہا، اس امت میں، رسولا، رسول۔ اللہ تعالیٰ جب تک کسی امت میں رسول نہ بھیج دے، کتاب نہ بھیج دے، اور لوگ اس رسول کی تکذیب کی حدیں کراس کر دیں، اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ان پر عذاب نہیں۔ اب تمام پچھلے قصص دیکھ لیں، نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، 950 سال تبلیغ کی ہے، قوم نہیں مانی تو کیا ہوئی؟ غرق ہوئی ہے۔ لوط علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی ہے، قوم نہیں مانی، اوپر سے پتھر آئے۔ تو اللہ نے کہا میں ایسا نہیں، یہ ظلم تو میری تو صرف ہی عدل ہے، میں یہ ظلم نہیں کرتا کہ بغیر رسول بھیجے، بغیر حجت لگائے لوگوں پر میں ان کو ہلاک کر دوں۔ وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتنا، وہ تلاوت کرتے ہیں ان کے اوپر ہماری آیتیں، ہمارا پیغام تلاوت کرتے ہیں۔ تو جب لوگ ان احکامات کو خاطر میں نہیں لاتے اور حدیں کراس کر دیتے ہیں تو پھر وہ تباہ ہوتے ہیں۔ اور دوسری وجہ کیا بتائی؟ وما كنا مہلک القریٰ، نہیں ہم ہلاک کرتے کسی بستی کو، الا سوائے اس کے واہلھا ظالمون، جب وہاں کے رہنے والے ظلم کی حدوں کو کراس کر دیں۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے جی؟ قرآن نے کیا کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ نے کہا جب شرک حدوں سے بڑھ جاتا ہے، اللہ کی نعمتیں استعمال کر کر شکر رب کا کرنا چاہیے، جا کر وہی سجدہ کسی اور کو کر دیا جاتا ہے۔ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کے در جھک جایا جائے۔ اللہ کے ہاں قربانی کرنی تھی، اس کے بھی قربانی کی اور کسی اور کو بھی اس عبادت میں شامل کر دیا۔ شرک جیسا گناہ، اللہ نے کہا جب انسان شرک کی حدوں کو کراس کر دے تو پھر اللہ کی کیا آتی ہے جی؟ پکڑ آ جاتا ہے، عذاب آ جاتا ہے۔ یہ دو وجہ ہیں۔ آخری آیت تھی، پھر ہم اپنا رکوع آج ختم کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس دنیا میں جو کچھ آپ اور میرے پاس ہے نا، وہ ہے کیا، ٹھیک ہے، اس کی وقت کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو خوب سمجھنے کے باوجود اندھے، گونگے اور بہرے بنے گئے، یقین کرتے ہیں کہ ہاں جو رب نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ وہ تذکرہ ہے۔ اللہ نے کہا وما اوتیتم، جو کچھ تم کو دیا گیا، من شیء، ایک ذرہ بھی، شیء کہتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی چیز، اللہ نے جو تمہیں چھوٹی سی چھوٹی چیز دی ہے نا، فمتاع الحیات الدنیا، یہ صرف تمہاری دنیا تک ہی تم انجوائے کر سکتے ہو۔ کسی کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اپنے ساتھ پرس لے کے جاتے ہوئے، گاڑی لے کے جاتے ہوئے، بینک بیلنس لے کے جاتے ہوئے، اپنے ساتھ دنیا کی صرف وہ ایک ہی چیز لے کر جاتا ہے، اسے کفن کہتے ہیں۔ وہ بھی شریعت نے پابند کیا ہے کہ فوت والے کو ننگا فوت مت کرو، وہ لٹھے کی 2 چادریں، ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ نے حکم دیا ہے، ورنہ یہ بھی اگر اللہ نہ لگاتا تو بندے کیسے جاتے؟ ننگے ہی جاتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کہا جو تمہیں دے دیا ہے یہ صرف اور صرف دنیا کی زندگی میں تمہارے پاس ہے، وزینتها، اور اس سے تم صرف مزین ہوتے ہو، زینت اختیار کرتے ہو، اچھا کھا لیتے ہو، اچھی گاڑی میں سفر کر لیتے ہو، اچھا معاملات سارے کر لیتے ہو، پلاٹ لے لیتے ہو،
گھر لے لیتے ہو اور اس کے بعد ابھی تمہاری قبر میں تم اترتے ہی ہو، 3 دن بعد تمہارے وارث جو ہے نا آپس میں لڑ لڑ کر پیو ساڈا اے چھڑ گیا سی، اے والی کوٹھی میری، اے والا بیلنس میرا، اے مشین تیری تے او ہار تیرا تے اے لاکٹ میرا۔ یہ ہے تو اللہ نے کہا جو کچھ تمہیں دنیا میں دیا وہ صرف دنیا تک کی ہی زندگی میں تمہارے ساتھ رہے گا، وزینتھا، اور اس سے صرف تم دنیا میں مزین کر سکو گے۔ ہاں اب اصل چیز آئی ہے، وما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے نا، خیرن، وہ بہترین ہے، وہ ابقا، اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تم مرے یہ سب نعمتیں تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے، آخرت میں تمہیں جنت میں موت ہی نہیں آنی۔ جو نعمتیں رب نے تمہیں جنت کی شکل میں دینی ہیں وہ خیر ہیں، بہت بہترین ہیں، اور ہمیشہ 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 رہنے والی ہیں۔ آخری 2 لفظ جی، افلا تعقلون، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ابھی بھی عقل نہیں پکڑتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ابھی بھی عقل تمہیں نہیں آتی؟ یعنی اقرار کرتے ہو کہ یہ دنیا عارضی ہے، جو نعمتیں ہیں ہمارے پاس یہ ہم انجوائے کر رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے کھرب پتیوں کو بھی مرتا ہوا دیکھتے ہیں، ککھ پتیوں کو بھی مرتا ہوا دیکھتے ہیں، اپنے ساتھ کوئی ایک پھوٹی کوڑی بھی لے کر نہیں جاتا، بس دنیا میں جو اس نے انجوائے کیا سو کیا۔ اللہ نے کہا آخرت ہے وہ چیز جو بہترین ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ آخری بات جی، اس کا مراد کیا؟ جو اللہ نے دنیا میں نعمتیں دی ہیں نا، ان کا شکر یہ ہے کہ وہ نعمتیں ہم استعمال بھی کریں، اور اس کا شکرانہ یہ ہے، اب کئی ایسے ہیں اللہ نے ہمیں دونوں آنکھیں دی ہیں جن سے ہم دیکھ سکتے ہیں، کئی ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں پیدا ہوتے ساتھ ہی اندھے تھے اور مرتے دم تک وہ کیا کریں گے؟ اندھے۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ، کسی اندھے سے بندہ پوچھ کے وہ کہتا ہے بس مجھے 10 منٹ کی بینائی مل جائے تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ میں اپنے چہرے کو ہی دیکھ سکوں کہ میں خود کیسا لگتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ کتنی لوگوں کے ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں۔ آپ کسی ایک شخص کو دیکھیں، اس کی ایک خالی چھوٹی انگلی بھی کٹی ہو نا تو اس کو بڑا اپنا جسم سب سے کیا لگتا ہے؟ عجیب لگتا ہے، وہ اپنے ہاتھ کو چھپاتا ہے۔ کئی فلم ایکٹرز ہیں، ایک مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، وہ کیا کسی کی ایک انگلی ٹیڑھی ہے تو وہ کیا کریں گے؟ اس ہاتھ کو، انگلی کو چھپائیں گے اور اس کو معیوب سمجھیں گے کہ یار میری ایک انگلی کیا ہے؟ ٹیڑھی ہے، ہمیں تو اللہ نے سب کچھ پورا دیا۔ تو اس کا کیا ہے؟ اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس کا شکر کیا ہے؟ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اس نے جو نماز کا حکم دیا ہے وہ پڑھنی ہے، اگر زکوٰۃ کے نصاب پر پہنچے ہیں وہ ادا کرنی ہے، اتنی بساط دی ہے تو حج کرنا ہے، رمضان آ گیا ہے، صحت مند ہے تو روزے رکھنے ہیں۔ یہ 5 ریمانڈیں ہیں۔ بنی الاسلام علی 5، اللہ نے کہا یہ ہے سب۔ یہ جو کرے گا وہ آخرت کے دن بہترین اور پرماننٹ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی نعمت کا مہمان بنائے جی، ہماری دنیا کی خطاؤں کا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔